یہ کائنات جس میں ہم اور آپ ایک خوبصورت سیارے زمین پر رہ رہے ہیں، اس کا خاتمہ کب اور کیسے ہونے والا ہے؟ شاید یہ اس دنیا کا سب سے زیادہ پوچھا جانے والا سوال ہے۔ آپ میں سے ہر کوئی یہ جاننا چاہتا ہوگا کہ آج سے کچھ سال بعد اس کائنات کی حالت کیا ہونے والی ہے، لیکن میں یہاں آپ کو کچھ 100 سال نہیں، 1000 سال نہیں، یہاں تک کہ 10 لاکھ سال بھی آگے نہیں لے جاؤں گا، بلکہ میں آپ کو لے جاتا ہوں 10 کے آگے 303 صفر لگا کر، جس سے آپ کو بخوبی اندازہ تو ہو گیا ہوگا کہ یہ کتنا بڑا ہندسہ ہے، اور اتنے سال آگے میں آپ کو لے جانے والا ہوں، یعنی خربوں سال آگے۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ صرف سائنسدانوں کی طرف سے کی گئی پیشن گوئیاں ہے، جو ضروری نہیں کہ سچ ثابت ہو جائے، لیکن انہی پیشن گوئیوں کے بارے میں آج بات کرتے ہیں۔ چلتے ہیں آج سے 100 کروڑ سال بعد، یعنی 1 ارب سال بعد۔ جی ہاں، ہم 100 کروڑ سال آگے آ گئے ہیں۔ ہماری دنیا بہت ایڈوانس ہو چکی ہے۔ سورج 21ویں صدی میں جتنا گرم تھا اور جتنا روشن تھا، اب وہ 10% زیادہ روشن ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے زمین پر گرمی اور بھی بڑھ گئی ہے۔ زمین کا ٹیمپریچر 50 ڈگری سینٹی گریڈ پر پہنچ گیا ہے، اور اس چیز کی وارننگ 21ویں صدی کے لوگوں کو دی گئی تھی کہ گندگی کی وجہ سے ایسا ہونے والا ہے، لیکن انسانوں کی لاپرواہی کی وجہ سے اوزون لیئر اب غائب ہو چکی ہے۔ آج سے 2 ارب سال بعد، یعنی 200 کروڑ سال اور گزر چکے ہیں۔ اب زمین کا ٹیمپریچر اور بھی زیادہ ہو گیا ہے، اور سمندر اور تالاب وغیرہ سوکھے ہو گئی ہے، اور گرمی کی وجہ سے زمین سے دھیرے دھیرے زندگی ختم ہو گئی ہے۔ انسان نامی مخلوق جو کبھی زمین پر آباد تھے، وہ ابھی سورج کی تیز گرمی کی وجہ سے ڈائنوسورز کی طرح ختم ہو گئے ہیں۔ ٹوٹی ہوئی بلڈنگز اور ان کی یادیں، بس اب صرف یہی باقی ہے۔ صرف کچھ جاندار بچے ہوئے ہیں، اور وہ بھی دھیرے دھیرے مر رہے ہیں۔ کچھ خوش قسمت بچے ہوئے امیر لوگ مریخ سیارے پر چلے گئے ہیں، کیونکہ وہاں زمین کی نسبت سورج کی گرمی کم پڑتی ہے، لیکن کچھ 1000 سال کے اندر ہی سورج کی گرمی اتنی بڑی ہے کہ اب مریخ سیارہ بھی رہنے کے لائق نہیں ہے۔ اس لیے انسان نامی مخلوق اب کہیں جا بھی نہیں سکتے اور نہ کچھ کر سکتے ہیں۔ اس لیے انسان نامی مخلوق کا مکمل خاتمہ ہو گیا ہے۔ ایک اتہاس بن چکا ہے، انسان نامی مخلوق اس کائنات سے ختم ہو گئے ہیں۔ آج سے 400 کروڑ سال بعد ہماری پڑوسی کہکشاں، جس کا نام اینڈرومیڈا ہے، اس نے ہماری کہکشاں کو اپنی طرف، یا وہ ہماری کہکشاں کی طرف آ گئی ہے۔ پہلے جب انسان زندہ تھے تب یہ کہکشاں 250 کروڑ نوری سال دور تھا، لیکن اب یہ ٹکرانے والی ہے ہماری کہکشاں سے، یا ہماری کہکشاں میں ضم ہونے والی ہے۔ آخر میں ان دونوں کا ٹکر ہو چکا ہے، اور ان دونوں کی ایک دوسرے سے ٹکرانے سے ایک نئی کہکشاں کا جنم ہوا ہے، اور یہ ایک بڑی کہکشاں بن گئی ہے، لیکن اس کا کوئی نام نہیں ہے، کیونکہ نام دینے والے انسان جو کبھی زمین پر موجود تھے وہ اب موجود ہی نہیں ہے۔ آج سے 500 کروڑ سال بعد اس کہکشاں کے ٹکر کے چلتے ہمارے نظام شمسی پر کوئی اثر نہیں پڑا، کیونکہ ہمارا نظام شمسی کہکشاں کے ایک محفوظ حصے میں ہے، لیکن پھر بھی ہمارا نظام شمسی اب ختم ہونے والا ہے، کیونکہ نظام شمسی کو کنٹرول کرنے والا سورج اب مرنے والا ہے۔ اب یہ اپنے سائز سے 200 گنا زیادہ بڑا ہو گیا ہے، اور دھیرے دھیرے اور بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ ایک ریڈ ڈوارف ستارہ بن گیا ہے، اور سائز بڑھنے کی وجہ سے یہ عطارد سیارے کو نگل چکا ہے۔ اب سولر سسٹم میں 8 نہیں بلکہ 7 سیارے بچے ہیں، اور اب دھیرے دھیرے یہ نظام شمسی کے تمام سیاروں کو نگل رہا ہے۔ عطارد کو تو نگل چکا ہے، اب وینس کو بھی نگل لیا ہے، اور اب یہ اس زمین کو بھی نگل چکا ہے جس پر کبھی انسان نامی مخلوق آباد تھی، اور دھیرے دھیرے یہ پورے سولر سسٹم کے تمام سیاروں کو نگل چکا ہے۔ اب سولر سسٹم میں صرف سورج اکیلا ہی بچ گیا ہے، اور کچھ نہیں۔ آج سے 100 ارب سال بعد ملکی وے جس جگہ پہ ہے، یا اینڈرومیڈا جس جگہ پہ ہے، اس کے ساتھ 100 اور کہکشائیں بھی تھی جسے ویرگو کلسٹر کہتے ہیں، لیکن اب گریویٹی کے چلتے یہ کہکشاں ایک دوسرے کے اتنے قریب آ گئے ہیں کہ انہوں نے ایک بہت بڑی کہکشاں بنائی ہے، اور اسی ویرگو کلسٹر کی طرح کائنات میں جتنے بھی کلسٹرز تھے وہ اب سپر گلیکسیز بنتے جا رہے ہیں۔ آج سے 1000 ارب سال بعد اب جو اوپر میں نے بتایا کہ سپر گلیکسیز بنی ہے، وہ 900 ارب سال پہلے کی بات تھی، لیکن اب وہ سارے گلیکسیز مر چکے ہیں،
کیونکہ کہکشائی تاروں سے مل کر بنتے ہیں، لیکن کہکشاؤں میں موجود تارے اب ختم ہو چکے ہیں۔ ہمارے سورج کی طرح ان کا بھی خاتمہ ہو چکا ہے، کیونکہ نئے تاروں کو بننے کے لیے ڈسٹ کی ضرورت ہوتی ہے، جو 21ویں صدی میں تو کائنات میں موجود تھی، لیکن اب کوئی ڈسٹ نہیں بچی جس سے کوئی تارہ بن سکے۔ اب اس کائنات میں کوئی بھی نیا تارہ نہیں بن پا رہا، کائنات میں کوئی بھی کہکشاں نہیں ہے۔ آج سے 2000 ارب سال بعد، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کائنات پھیل رہی ہے اور یہ سپیڈ اور بھی بڑھتی جا رہی ہے، لیکن 2000 ارب سال بعد یہ سپیڈ لاکھوں گنا بڑھ گیا ہے۔ آج سے 20,000 ارب سال بعد اس مرتے ہوئے کائنات کے دوسری طرف ابھی بھی کچھ ستارے بچے ہوئے ہیں، اور اب کائنات میں موجود بلیک ہولز کا کائنات میں راج ہے۔ سیارے اور ستارے تو اب اس کائنات میں ہے ہی نہیں، لیکن لاکھوں کی تعداد میں بلیک ہولز اب کائنات میں ان ستاروں اور سیاروں کے بچے ہوئے ٹکڑوں کو نگل رہی ہے۔ آج سے 1,00,000 ارب سال بعد اب کائنات میں جو دوسرے سائڈ پر کچھ ستارے بچے تھے وہ اب مر چکے ہیں، اور بلیک ہولز نے کائنات سے ان بچے کچے ٹکڑوں کا صفایا کر دیا ہے۔ اب کوئی بھی چیز کائنات میں ایسی نہیں ہے جو دکھ پائے، اب صرف بلیک ہولز ہی بچے ہیں۔ اب 10 کے آگے 40 صفر لگا کر اتنے سال بعد کی بات کرتے ہیں، یہ کائنات کے خاتمے کی شروعات ہے۔ اب کوئی بھی چیز اس کائنات میں نہیں بچی ہے، پر چلیے اب ہم ان پارٹیکلز کی بات کرتے ہیں جو ان سیاروں کی باقیات ہے جسے بلیک ہولز دوری کی وجہ سے نہیں نگل پائے، وہ سب الگ الگ ہو کر خلا میں تیر رہے ہیں۔ اب کیونکہ کچھ نہیں بچا سوائے بلیک ہولز کے، تو اب یہ بلیک ہولز ایک دوسرے کے سامنے آ رہے ہیں اپنی گریویٹی کی وجہ سے، اور آخر میں کائنات کے سارے بلیک ہولز مل کر ایک سپر بلیک ہول بن چکے ہیں، اور جو ٹکڑے دوری کی وجہ سے بچ گئے تھے اسے بھی ان سپر بلیک ہول نے نگل لیا ہے۔ اس بلیک ہول کی سائز اتنی بڑی ہے کہ اسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اب دھیرے دھیرے کائنات مر رہی ہے۔ اب آتے ہیں 10 کے آگے 303 صفر لگا کر، یعنی اتنے سال آگے آتے ہیں، اسے کہتے ہیں سینٹیلین، اس کو کائنات کا خاتمہ کہتے ہیں۔ اب یہ کائنات مکمل خالی ہے، اور یہ پھیلتے پھیلتے اتنی پھیل گئی ہے کہ اس کے پھیلاؤ کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اب کائنات اتنی پھیل چکی ہے کہ جو سپر بلیک ہول کائنات میں وجود میں آیا تھا، اب وہ ہاکنگ ریڈیشن کی وجہ سے خود بھی مر چکا ہے، اور اب وہ پوائنٹ آ چکا ہے جہاں پر کوئی الیکٹران، نیوٹران یا پروٹون نہیں ہے، نہ ہی کوئی تارہ ہے، نہ ہی کوئی سیارہ ہے، اور نہ ہی کسی بلیک ہول کا کوئی وجود ہے۔ اب اس کائنات میں کچھ بھی نہیں ہے، یعنی اب کچھ بھی نہیں ہے، یہاں تک کہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ بھی نہیں ہے، سب کچھ نتھنگ ہے، مطلب اب کچھ بھی نہیں ہے، بس ایک خالی اسپیس ہے جس کے اندر کبھی زمین نامی سیارہ ہوا کرتا تھا، جہاں پر بیٹھ کر آپ یوٹیوب پر یہ ویڈیو دیکھ رہے تھے، لیکن اب سب ختم ہو چکا ہے، کچھ بھی نہیں بچا، اب سب کچھ زیرو ہو چکا ہے۔ اب نہ کائنات کا وجود ہے اور نہ پارٹیکلز کا، کسی بھی شے کا کوئی بھی وجود اب باقی نہیں رہا۔ میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ کائنات کے بارے میں کی جانے والی پیشن گوئیاں ہے، جو ضروری نہیں کہ سچ ثابت ہو جائے، بلکہ یہ غلط بھی ہو سکتے ہیں، بس یہ محض پیشن گوئیاں ہے۔ اس لیے آپ ان باتوں کا تعلق حقیقت سے نہ جوڑیں، کیونکہ کائنات کا خاتمہ کسی اور طریقے سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایسا بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ یہ صرف پیشن گوئیاں تھی جو میں نے آپ کو بیان کی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا۔ تو انشاءاللہ میں آنے والی نئی ویڈیوز میں ملاقات کرتا رہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔